الله الرحمن الرحيم ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين صدق اللہ العظیم۔ ألم ترى، کیا آپ نے دیکھا إلى الذي، اس شخص کی طرف حاجہ، جس میں جھگڑا کیا ابراہیم، حضرت ابراہیم علیہ السلام سے، فی ربہ، اس کے پروردگار کے بارے میں، ان آتاہ اللہ، اس لیے کہ اللہ نے اس کو عطا فرمائی الملک، بادشاہت۔ اذ قال، جب اس نے کہا، اذ قال ابراہیم، جب کہا ابراہیم علیہ السلام نے، ربی الذی، میرا رب وہ ہے، یحیی، جو زندہ کرتا ہے، ویمیت، اور وہ موت دیتا ہے۔ قال، اس نے کہا، انا احیی، میں بھی زندہ کرتا ہوں، وامیت، اور میں بھی موت دیتا ہوں۔ قال ابراہیم، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، فإن اللہ، بس بے شک اللہ، یأتی، وہ لاتا ہے، بالشمس، سورج کو، من المشرق، مشرق سے، فأتی بہا، بس تو لے آ سورج کو، من المغرب، مغرب سے، فبہتا، پس حیران رہ گیا، پس لاجواب ہو گیا، الذی، وہ شخص، کفر، جس نے کفر کیا، واللہ، اور اللہ، لا یہدی، وہ ہدایت نہیں دیتا، القوم الظالمین، اس قوم کو جو ظلم کرنے والے ہیں۔ یہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 258 ہے۔ اس سے پہلے والی آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ جل شانہ نے دو گروہوں کا بیان فرمایا، ایک وہ جو اولیاء الرحمن ہے، رحمان کے دوست ہیں، اور دوسرے وہ جو اولیاء الشیطان ہے، شیطان کے دوست ہیں۔ یہاں اللہ تعالیٰ جل شانہ نے شیطان کے دوستوں میں سے ایک دوست نمرود کا ذکر فرمایا، جبکہ اولیاء الرحمن، اللہ کے محبوب بندوں میں سے، اللہ کے ولیوں میں سے، اللہ تعالیٰ جل شانہ نے اپنے ایک دوست حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا ذکر فرمایا ہے۔ تفسیر ابن کثیر والے لکھتے ہیں کہ 4 بادشاہ ایسے گزرے ہیں کہ جنہیں اللہ تعالیٰ جل شانہ نے ساری روئے زمین پر بادشاہت نصیب فرمائی۔ ان میں سے 2 مسلمان گزرے ہیں اور 2 کافر گزرے ہیں۔ جو مسلمان ہیں ان میں سے ایک حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام، اللہ تعالیٰ جل شانہ نے ساری روئے زمین پہ ان کو حکومت اور سلطنت نصیب فرمائی، اور دوسرے سکندر ذوالقرنین، ان کو اللہ تعالیٰ جل شانہ نے ساری روئے زمین پہ حکمرانی اور حکومت نصیب فرمائی، اور 2 کافر گزرے، ان میں سے ایک یہی حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے زمانے کا نمرود، اللہ تعالیٰ جل شانہ نے اس کو ساری روئے زمین پہ حکمرانی نصیب فرمائی، اور اس کا جو تخت تھا، دارالخلافہ تھا، وہ عراق کے علاقے بابل کے اندر تھا۔ اور دوسرا بادشاہ بخت نصر، وہ بھی کافر تھا، اس کو بھی اللہ تعالیٰ جل شانہ نے ساری روئے زمین پر حکمرانی نصیب فرمائی۔ تو ان 4 میں سے ایک کافر بادشاہ نمرود، اللہ تعالیٰ جل شانہ نے یہاں اس آیت کریمہ میں اس کا ذکر فرمایا۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ فرماتے ہیں، علم ترى، کیا آپ نے نہیں دیکھا؟ دیکھنے سے مراد آنکھوں سے دیکھنا مراد نہیں، کیونکہ یہ زمانہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے تقریباً 2500 سال پرانا ہے، تو آنکھوں سے دیکھنا مراد نہیں، دیکھنا مراد ہے علم سے، علمی اعتبار سے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے فرمایا، ہم آپ کو خبر دیتے ہیں، ہم آپ کو علم دیتے ہیں۔ کیا آپ نے دیکھا الی الذی، شخص کی طرف، حاجہ، جس نے جھگڑا کیا، جھگڑے سے مراد مناظرہ، اور جھگڑے سے مراد گفتگو، اور حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ باس و مباس ہے۔ جھگڑا کیا اس نے مناظرہ کیا ابراہیم، حضرت ابراہیم علیہ السلام سے، فی ربہ، ابراہیم علیہ السلام کے رب کے بارے میں، ان آتاہ اللہ،
یہ کہ اللہ نے اس شخص کو عطا کی تھی الملک کا بادشاہ، یعنی اللہ کا کرم و فضل ہوا کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے اس کو سلطنت نصیب فرمائی، اللہ نے اس کو بادشاہی نصیب فرمائی، تو اس کے باوجود اس نے اس نعمت کی شکر گزاری کے بجائے اپنے پروردگار کے بارے میں اس نے جھگڑا شروع کر دیا۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ جس کے پاس نعمتیں موجود ہیں اس کی زندگی میں عاجزی ہو، اللہ کا وہ زیادہ مطیع اور فرما بردار ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ جل شانہ فرماتے ہیں وَنَبْلُوكُم بِالْخَيْرِ وَالشَّرِّ فِتْنَةً، ہم تم کو نعمتیں دے کر بھی آزمائیں گے اور نعمتیں چھین کر بھی آزمائیں گے۔ ان دونوں آزمائشوں میں سے جو مشکل آزمائش ہوتی ہے وہ اس وقت ہوتی ہے کہ جب بندے کے پاس ہر طرح کی نعمت موجود ہے، حکومت موجود ہے، خوشی موجود ہے، راحت موجود ہے، ہر طرح سے وہ خوش باش ہے۔ یہ نعمت جو ہے اس حال میں کہ بندہ وہ اللہ کی شکر گزاری کرتا رہے، یہ بڑی آزمائش ہے۔ ہم نے عام طور پر دیکھا ہے کوئی بیمار ہو جائے، کسی کے حالات آ جائیں، مصیبتیں آ جائیں، پریشانی آ جائیں تو بندہ اللہ کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے، یہ عام طور پر آسان ہے۔ اور اس کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ترمذی شریف کی روایت ہے ان الفاظ کے ساتھ بیان فرمایا نعم شان المومن، مومن کی حالت بڑی خوبصورت ہے، بڑی اچھی ہے۔ اس کی دو حالتیں ہیں، یا تو اس کو نعمتیں ملتی ہیں یا نعمتیں چھنتی ہیں۔ فرمایا ان اصابتہ الضراء فصبر فکان خیر لہ، فرمایا اگر اس پہ تکلیفیں آتی ہیں، مصیبتیں آتی ہیں تو وہ صبر کرتا ہے، برداشت کرتا ہے، اللہ کی طرف سے سمجھتے ہوئے یہ خیال کرتا ہے کہ اس میں اللہ کی حکمت ہے، اللہ کی بہتری ہے، برداشت کر جاتا ہے، جزا فضا وغیرہ نہیں کرتا۔ تو فرمایا اس صبر پہ بھی اللہ تعالیٰ جل شانہ دنیا آخرت میں اس کو بہترین اجر نصیب فرماتے ہیں۔ وَإِنْ أَصَابَتْهُ السَّرَّاءُ، دوسری شکل یہ ہے کہ جب اس کو اللہ تعالیٰ جل شانہ نعمتیں دیتے ہیں، خوشیاں دیتے ہیں، آسانیاں دیتے ہیں، حالات اس کی مرضی کے مطابق اس کو آ جاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ جل شانہ فرماتے ہیں فَشَكَرَ فَكَانَ خَيْرًا لَهُ، اس حال میں وہ اللہ کو راضی کرتا ہے، اللہ کا شکر کرتا ہے، تو اس پہ بھی اللہ تعالیٰ جل شانہ اس کو دنیا آخرت میں بہترین بدل نصیب فرماتے ہیں۔ لیکن یہ نمرود جب اللہ نے اس کو ساری روئے زمین کی بادشاہ نصیب فرمائی، بجائے اس کے کہ وہ عاجز بن جاتا، اللہ کو راضی کرنے والا ہوتا، اس نے اللہ کے نبیوں کے ساتھ مناظرہ شروع کر دیا اور اللہ کی ذات و صفات میں اس نے شرک شروع کر دیا اور خود اس نے خدائی کا دعویٰ کر دیا۔ اس زمانے میں قحط تھا، غلہ اناج بہت کم تھا، جو لوگ بھی اس کے دربار میں آتے تھے تو وہ پابند تھے کہ غلہ لینے سے پہلے اس کے حضور سجدہ کرتے تھے، ہر ایک پابند تھا، اور پھر یہ اس کو اناج فراہم کرتا تھا۔ اللہ کی شان، حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام اس کے دربار میں گئے اور اس سے حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے مناظرہ کیا، بحث و مباحثہ کیا، گفتگو فرمائی، اللہ نے اس گفتگو کو بیان فرمایا۔ اور یہ بہت بڑا جہاد، افضل الجہاد من قال کلمۃ حق عند سلطان جائر، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، فرمایا افضل جہاد یہ ہے کہ بندہ حق بات کہے ظالم بادشاہ کے ساتھ۔ تو انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام سب سے بڑا جہاد کرنے والے تھے، اس کے دربار میں اس کو دعوت دی۔ اذ قال، جب فرمایا ابراہیم علیہ السلام نے ربی الذی، میرا رب تو وہ ہے، یحیی، وہ زندہ کرتا ہے، وہ یمیت، اور وہ موت دیتا ہے۔ اس کے جواب میں نمرود نے کہا، قال، اس نے کہا انا احیی و امیت، میں بھی زندہ کرتا ہوں اور میں بھی موت دیتا ہوں۔ چنانچہ اس نے دو قیدی منگوائے، ایک قیدی جس نے اپنے کیس کے اندر نجات پانی تھی اور اس کی رہائی ملنی تھی، اس نے اس قیدی کو قتل کروا دیا، اور جس نے اپنی غلطی کی وجہ سے سولی لٹکنا تھا اور اس کے لیے قتل طے تھا، سزائے موت تھی، اس کو اس نے رہا کر دیا۔ اس نے کہا دیکھو جی، آپ کہتے ہو کہ میرا رب کرتا ہے زندگی اور موت اس کے قبضہ میں ہے، یہ تو میرے بھی کنٹرول میں، جس نے زندہ ہونا تھا میں نے اس کو قتل کر دیا، اور جس کی زندگی نہیں تھی اس کو میں نے زندگی دے دی۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے کہ یہ عقل کا کوڑا ہے اور عقل کا موٹا ہے، وہ سمجھتا تھا، یہ نہیں کہ وہ نہیں سمجھتا تھا، لیکن وہ سب کو، درباریوں کو اور اپنی رعایا کو میسج دینا چاہ رہا تھا کہ جو دلیل ان کی ہے میں نے ان کی دلیل کو توڑا ہے۔ حالانکہ یہ معنی نہیں تھا زندگی موت کا، زندگی موت کا تو مطلب یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ بے جان کو
جاندار بناتے ہیں، جاندار سے اللہ جان روح نکال لیتے ہیں اور وہ جاندار بے جان ہو جاتا ہے۔ یسألونک عن الروح، سورۃ الاسراء میں اللہ تعالیٰ جل شانہ کا ارشاد ہے 15ویں پارے میں کہ یہ آپ سے پوچھتے ہیں، سوال کرتے ہیں کہ روح کیا ہے؟ تو اللہ نے مختصر فرمایا قل الروح من امر ربی، تو میں روح میرے پروردگار کا حکم ہے اور آرڈر ہے۔ اگر وہ جسم میں موجود ہے تو یہ بے جان جسم جاندار ہے، آنکھیں دیکھتی ہیں، دماغ سنتا ہے، زبان بولتی ہے، ہاتھ پکڑتے ہیں، پاؤں چلتے ہیں، اور پھر اس میں زندگی موجود ہے۔ اور اگر میرا یہ آرڈر نکل جائے، میری منشا میری رضا کے ساتھ، میرے آرڈر کے ساتھ، حکم کے ساتھ، تو یہی جسم بے جان ہو جاتا ہے۔ ہم دنیا میں یہ دیکھتے ہیں، لیکن اس نے کہا کہ میں زندگی دیتا ہوں، میں موت دیتا ہوں۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے دوسری دلیل دی، قال، حضرت نے فرمایا، قال ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، فإن اللہ، بس بے شک اللہ، میرا پروردگار، یاتی وہ لاتا ہے بالشمس، سورج کو، من المشرق، مشرق سے، ہر روز مشرق سے سورج طلوع ہوتا ہے، اور مغرب میں میرا پروردگار اس کو غروب کرتا ہے۔ فاتی بہا من المغرب، اگر تو الہ اور معبود ہے اور تو خدا ہے تو فاتی بہا، تو سورج کو لے آ، من المغرب، مغرب سے۔ اب اللہ کی شان، جب یہ بات کہی، اللہ فرماتے ہیں فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ، بس لاجواب ہو گیا، ہکا بکا رہ گیا وہ شخص جس نے کفر کیا۔ اب ذہنوں میں ایک سوال آتا ہے، ہو سکتا ہے وہ کہتا ہے یہ تو میں کر رہا ہوں، یہ سورج تو میری مرضی سے آ رہا ہے، مشرق سے نکلتا ہے، مغرب سے غروب ہو جائے، تو میں کرتا ہوں۔ تو آپ کا پروردگار اگر کر سکتا ہے تو سورج کو مغرب سے طلوع کرے اور مشرق میں غروب کرے۔ تو علماء اس کا جواب یہ دیتے ہیں، بالفرض وہ یوں اگر کہہ دیتا تو تعالیٰ جل شانہ اپنے فضل و کرم سے حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو سچا کرنے کی خاطر سورج کو مغرب سے طلوع کر دے، اور اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں۔ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون۔ قیامت کی 10 بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ سورج مشرق کے بجائے ایک دن مغرب سے طلوع ہوگا۔ جو صبح سورج کے طلوع ہونے کا وقت ہے اس وقت سورج نہیں نکلے گا، لوگ پریشان ہو جائیں گے، منتظر ہوں گے کہ سورج کیوں نہیں نکل رہا، اور آسمان صاف ہے پھر بھی مکمل اندھیرا ہے، وجہ کیا ہے؟ تو حدیث پاک کا مفہوم ہے پھر سورج نکلے گا، مشرق سے نہیں نکلے گا، وہ سورج مغرب سے نکلے گا، اور وہ زوال تک سر کے اوپر تک آئے گا، اور پھر واپس مغرب میں غروب ہو جائے گا۔ یہ توبہ کے دروازے کے بند ہونے کی سب سے بڑی نشانی ہوگی۔ اس کے بعد اگر کوئی شخص ایمان لانا چاہے گا، ایمان معتبر نہیں، توبہ کرنا چاہے گا گناہوں سے، توبہ معتبر نہیں۔ تو یہ قیامت کی 10 بڑی نشانیوں میں سے ایک بڑی نشانی ہے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ ایسا کرنے پہ قادر ہیں۔ تو وہ جواب نہ دے سکا اور وہ چپ کر گیا۔